میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ پیش خدمت ہے جاسوسی اور سراغ رسانی کی ایک نئی کہانی جس کا نام ہے بھگوان کے بعد تم ہو۔ نقب زنی کی ایک واردات جسے کانگریسی لیڈروں نے سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ ہندو لڑکی نے اپنے کانگریسی باپ کو ایک مسلمان لڑکی کی خاطر عدالت میں بے نقاب کر دیا۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ نقب زنی کی یہ واردات اور میری تفتیش کی یہ روایات ان حضرات کے لیے شاید عجیب و غریب ڈرامہ ہو جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان حضرات کے لیے جو ملک کی تقسیم یعنی اگست 1947 سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، یہ ڈرامہ حیران کن نہیں ہوگا۔ ہندوؤں کی ذہنیت کو جاننے والے اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ 1944 کے بعد جب مطالبہ پاکستان مشہور ہو چکا تھا، ہندوؤں نے مسلمان کو ہر سطح پر اور ہر شعبے میں نقصان پہنچانے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے۔ ایک غریب سے مسلمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کانگریس کے لیڈر اسے سیاسی مسئلہ بنا کر ایک محاذ پر متحد ہو جاتے ہیں۔ اسی دور میں ہندوستان کے ایک شہر میں ایک امیر کبیر ہندو تاجر کے گھر نقب لگی۔ میں حسب معمول اس شہر کا اور کرداروں کے اصلی نام استعمال نہیں کروں گا کیونکہ اس کا مرکزی کردار جو مسلمان تھا وہ پاکستان میں ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے بیٹوں نے یہاں محنت اور دیانتداری سے باعزت معاشرتی حیثیت حاصل کر لی ہے جس کی مجھے دلی خوشی ہے۔ سورج طلوع ہونے میں ابھی خاصی دیر تھی۔ مجھے ایک ہندو کانسٹیبل نے جگایا اور بتایا کہ نقب زنی کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ میں دفتر میں گیا۔ رپورٹ دینے والا ایک ہندو سیٹ تھا۔ شہر کے بڑے بڑے سیٹوں، سیاسی اور مذہبی لیڈروں، جرائم پیشہ افراد اور دیگر غنڈوں وغیرہ سے پوری طرح آگاہ ہونا SHO یعنی تھانے کے انسپکٹر انچارج کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ میں ابھی ان لوگوں سے واقف نہیں ہوا تھا کیونکہ اس شہر میں آئے اور تھانے کا چارج لیے ابھی 12 روز ہی ہوئے تھے۔ کانسٹیبل نے مجھے گھر میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہندو سیٹ شہر کے چند ایک بہت امیر تاجروں میں سے ہے اور اثر و رسوخ والا بھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ ذرا سنبھل کر اور محتاط ہو کر بات کی جائے اور اسے ٹرخانے کی کوشش نہ کی جائے جیسا کہ بعض تانے دار کیا کرتے تھے۔ نقب زنی کے متعلق تھوڑی سی تشریح ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ نقب کا آج کل رواج نہیں رہا۔ اب تو دن دہاڑے تالے ٹوٹتے ہیں، رات کو چور اچکے دیواریں باندھ کر اندر چلے جاتے ہیں اور جو ہاتھ لگے اٹھا لے جاتے ہیں، پستول دکھا کر بینک لوٹ لیے جاتے ہیں اور ایسی دلیرانہ وارداتیں ہوتی ہیں جسے اس ملک میں نہ پولیس ہے نہ قانون۔ ان دلیرانہ وارداتوں سے یہ مطلب لینا غلط ہے کہ ہمارے جرائم پیشہ لوگ دلیر اور جانباز ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ قانون کے محافظ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ ان میں بعض سیاسی پارٹیوں کے پالے ہوئے بدماش ہوتے ہیں جنہیں سیاسی میدان میں مخالفین کے جلوسوں جلسوں میں ہنگامے کرنے اور مخالفین کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب کوئی سیاسی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس کے غنڈے منمانی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور انہیں یہ حق دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان جرائم پیشہ لوگوں کی پشت پناہی پولیس بھی کرتی ہے، لیکن یہ نہ بھولیے کہ پاکستان جیسے سیاسی اور سرکاری نظام میں جہاں کسی اور وارداتیے کی گرفتاری کے ساتھ ہی اوپر سے ایک ٹیلی فون آ جائے کہ ملک صاحب خیال رکھنا یہ اپنا آدمی ہے، وہاں پولیس افسر قانون اور تحفظ عامہ کے بجائے اپنی نوکری اور ترقی کا زیادہ فکر کرتے ہیں۔ جہاں قانون شکنی کی اتنی پشت پناہی حاصل ہو جائے وہاں کسی کو نقب لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انگریزوں کی حکومت میں ایسی کھلی چھٹی نہ جرائم پیشہ لوگوں کو تھی نہ پولیس کو۔ ہیرا پھیری پھر بھی ہوتی تھی، رشوت بھی لی جاتی تھی، لیکن یہ حال نہیں تھا کہ سارا نظام ہی ہیرا پھیری اور رشوت پر چل رہا ہو اور لوگ قانون کو ہی خرید لیں۔ میں نے چوروں کے ساتھ تانے داروں کو بھی 10-10 سال کے لیے قید ہوتے دیکھا ہے۔ اس وقت واردات اس طرح کی جاتی تھی کہ سراغ اور کھرا نہ ملے، پولیس قسم کھا کے نکلتی تھی کہ سراغ لگا کے دم لیں گے۔ ایسے صورتحال میں نقب زنی ڈاکے کا ذریعہ تھی۔ ڈاکو کسی مکان کے پچھواڑے کی دیوار صرف اتنی سی پھاڑا کرتے تھے جہاں سے ایک آدمی پیٹ کے بل رینگ کر اندر جا سکے اور جہاں سے عام سائز کا ٹرنک باہر نکالا جا سکے۔ نقب زنی کی یہ واردات گرمیوں میں ہوتی تھی جب لوگ چھتوں پر یا صحن میں سوتے تھے۔ اس کے لیے زیادہ موزوں مہینے مارچ، اپریل اور اکتوبر کے ہوتے تھے کیونکہ اس موسم میں لوگ چھتوں کی بجائے صحن میں سوتے تھے۔ پچھلی دیوار کی اینٹیں ایک آہنی سلاخ سے جسے سنبا کہتے ہیں ایسی استادی سے نکالی جاتی ہے کہ گھر والوں کو ذرا سا بھی آہٹ نہیں سنائی دیتی تھی۔ بے حد مضبوط دیواروں میں سے اینٹیں نکال لی جاتی تھی، پھر مجرم اندر جا کر ٹرنک اور سوٹ کیس باہر لا کر غائب ہو جاتے تھے۔
नकब जनी उस्तादों का एक फन था, हर कोई नकब जन नहीं लगा सकता था। नकब लगी देखकर खौफतारी हो जाता था, जैसे ये इंसानों की नहीं जिन्नों की कारस्तानी हो। नकब हमेशा मकान के पिछवाड़े की दीवार में लगाई जाती थी। वो मकान जिनके पिछवाड़े खुला मैदान या खेत हो, नकब के लिए ज़्यादा मौजूद थे। इस हिंदू सेठ का मकान ऐसा ही था। मकान क्या था, एक महल था, पुराने ज़माने की हवेली थी। पिछवाड़े में एक मैदान था जिसमें लड़के हॉकी और वॉलीबॉल खेला करते थे। एक अखाड़ा भी था। जहाँ मैदान ख़त्म होता था वहाँ बारिश के पानी का कुदरती तालाब था। उसके आगे सड़क थी और ये सारा इलाका शहर का एक सिरा था, यानी इसके आगे कोई आबादी नहीं थी। मैं ज़रूरत के मुताबिक अपना स्टाफ लेकर हिंदू सेठ के साथ मौका वारदात पर पहुंचा। इस सेठ की उम्र 40 साल के लगभग थी। ये उस किस्म का रिवायती बनिया नहीं था जो धोती और लंबा कुर्ता पहना करते थे और उसके सर पर बूदी होती थी और जिनका पेट बड़ा हुआ होता था। ये मॉडर्न किस्म का सेठ था। आड़त की मंडी का करता दरता था, साहूकारी भी करता था, तालीम याफ्ता था और सियासी मैदान में भी खिलाड़ी था। अगर वो रिवायती बनिया सेठ होता तो थर थर कांप रहा होता, लेकिन ये हिंदू पूरे हौसले में था। इसकी रिपोर्ट देने और बातें करने के अंदाज में हुक्म का रंग था। दो एक बार मैंने ये महसूस किया जैसे वो मुझे अपना नौकर समझता है। मैं उसके मकान के पिछवाड़े पहुंचा तो सुबह की रोशनी सफेद हो चुकी थी और तमाशाई मेरे लिए ये मुश्किल पैदा कर चुके थे कि उन्होंने नकबजनों के खुरे अपने पांव तले मसल डाले थे। बहुत से अशिया दीवार से सड़क तक बिखरी हुई थी, लिहाजा तमाशाई भी दीवार से सड़क तक यूं घूम रहे थे जैसे नुमाइश के मुख्तलिफ स्टॉल देख रहे हों। मेरे कांस्टेबलों ने उन्हें वहां से हटा दिया, लेकिन बेकार था, कुरे खत्म हो चुके थे। मैंने नकब को गौर से देखा। ये किसी उस्ताद का काम था। ईंटें उस्तादी तरीके से निकाली गई थी। नकब जमीन के साथ लगी थी। सुराख 3.25 फीट और 2.5 फीट था। इसके करीब जो खुरे थे वो गड़बड़ थे, क्योंकि मुजरिमों ने वहां बैठकर दीवार तोड़ी थी और फिर उस जगह से तमाशाइयों ने खुरे मिटा दिए थे। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा साथ बरकरार रह सके। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।